اردو ادب اور بالخصوص اردو نثر نگاری کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا نام اس کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے محتاج بیان نہیں۔ بقول صغیر احمد جاں، واقعی اس کالج نے اردو زبان پر جو احسانات کیے ہیں، اردو نثر ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ یوں تو دکن میں معراج العاشقین اور شمالی ہند میں فضلی کی کربل کتھا سے اردو نثر کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن جدید اردو نثر کی بنیاد دراصل فورٹ ولیم کالج کلکتہ ہی میں پڑی۔ ڈاکٹر سید حامد حسین نے بالکل درست لکھا ہے کہ اردو زبان کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے علمی و ادبی تصانیف کی نہ صرف ایک بڑے پیمانہ پر سرپرستی کی، بلکہ اس نے اردو زبان و ادب کو نئے رجحانات اور ترجیحات سے روشناس کیا۔ فورٹ ولیم کالج کو اردو نثر کی تاریخ میں نشاط ثانیہ، نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ فارسی نثری اسالیب کے زیر اثر اردو پر جس رنگینی اور تصنع کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، اس کے برخلاف کارآمد، پر اثر اور سادہ نثر کی جانب رجحان پیدا کرنے میں فورٹ ولیم کالج نے ایک اہم کردار ادا کیا اور نثر کو اس کے کارگر علمی منصب کا اہل بنایا۔ اس کالج کی علمی و ادبی خدمات پر تبصرہ کرتے ہوئے سید وقار عظیم نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں تعلیم پانے والے نووارد انگریز عہدیداران کے لیے جان گلکرسٹ نے اپنے زمانے کے معروف ہندوستانی ادیبوں سے جو کتابیں لکھوائیں، ان میں بعض بہت مشہور ہوئیں، اور آج بھی جب کوئی اردو نثر کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے تو ان کا نام نہ صرف اس لیے لیتا ہے کہ نثر کے ارتقاء میں ان کی حیثیت تاریخی نقطۂ نظر سے اہم ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان میں سے چند نے نثر نگاری کے ایک خاص اسلوب کی طرح ڈالی اور اس اسلوب کا ایک واضح معیار بھی قائم کیا۔ میر امن کی باغ و بہار، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور حفیظ الدین احمد کی خرد افروز وغیرہ ایسی کتابیں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد مسرت حسین زبیری کے الفاظ میں تاج برطانیہ سے وفاداری کے پابند عہد ملازمین کو تعلیم و تربیت دینا تھا، اور گویا لارڈ ویلزلی نے ان کے الفاظ میں مقصود سرنگا پٹم کا جشن ایک سال بعد فورٹ ولیم کالج کے قیام کی صورت میں منایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج کی باضابطہ داغ بیل تو 10 جولائی 1800 میں ڈالی گئی تھی، لیکن دستاویزات پر 4 مئی 1800 یعنی سقوط میسور کی تاریخ ڈالی گئی۔ فورٹ ولیم کالج 6 فروری 1801 سے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلا جلسہ تقسیم انعامات 1 سال بعد ٹھیک اس تاریخ کو دوسرا جلسہ 3 مارچ 1802 کو ہوا۔ عام طور پر جان گلکرسٹ کو اس کالج کا پرنسپل کہا جاتا رہا ہے، لیکن محمد عتیق صدیقی نے بتایا کہ اس کالج کا پہلا پرنسپل پادری ریورنڈ براؤن تھا۔ ڈاکٹر عظیم الحق جنیدی نے لکھا ہے کہ یہ کالج تقریباً 20 برس تک قائم رہا، جبکہ سلیم اختر نے اس کالج کی عمر 54 سال بتائی ہے۔ یوں تو کمنی بہادر میں گورنر جنرل کو
فوراً ہی حکم دیا تھا کہ یہ کالج بند کر دیا جائے، لیکن لارڈ ویلسلی نے چند دہائی کی مختصر سی زندگی میں بقول بابائے اردو مولوی عبدالحق ہندوستانی زبان یعنی اردو کی بڑی خدمت کی۔ اردو کے لگ بھگ 19 مترجمین اور مصنفین نے تقریباً 50 کتابیں اردو میں تصنیف یا ترجمہ کی اور بابائے اردو کے الفاظ میں سادہ اور روزمرہ کی زبان لکھنے کا ڈھنگ ڈالا اور مقفع و مسجع عبارت ترک کر دی گئی۔